السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہونی ہے گفتگو، پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی میں اکرم شیخ پروسیکیوٹر ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ نیٹو سپلائی کی بندش کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں نے ناکے لگا دیے۔ ہنگو ڈرون حملے میں امریکہ اور CIA کو نامزد کرنے کے لیے درخواست بھی دے دی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر معاہدہ ہوگا، اب پابندیاں نرم ہوں گی۔ کیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں؟ افغان امریکہ معاہدہ آخری مراحل میں، امریکہ 2014 کے بعد بھی افغانستان میں رہے گا۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر اور وہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی پروسیکیوشن کے لیے شامی صاحب اکرم شیخ صاحب پروسیکیوٹر مقرر ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے۔ چلیے مبارک ہو آپ کو۔ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت پرویز مشرف صاحب کے مقدمے پر بہت سنجیدہ ہے، اب یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ ویسے بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، بس یہ یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ اسپیشل کورٹ جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، نوٹیفائی ہو چکی ہے۔ اب اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوٹر مقرر ہو گئے، اور یہ خبر آئی تھی کہ اکرم شیخ صاحب نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ یہ مقدمہ یعنی بند نہیں ہوگا اور واپس نہیں ہوگا، اچھا، جب تک یہ کارروائی چلے گی۔ ٹھیک، اور وزیر اعظم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہوگی، کیونکہ اگر مقدمہ واپس ہو جانا ہے تو پھر ان کی محنت تو اکارت جائے گی۔ تو اب شیخ صاحب ہوں گے اور جناب پرویز مشرف صاحب ہوں گے۔ ان کی طرف سے بھی ایک بڑی ٹیم آ رہی ہے ویسے سامنے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک ڈرون حملہ ہے پرویز مشرف پر نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اکرم شیخ صاحب کو پروسیکیوٹر بنا؟ ہاں جی، اکرم شیخ صاحب ایک ڈرون سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر وکالت طاری کر لیتے ہیں۔ جب کسی موکل کا مقدمہ لیتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر وہ خود ہی ایک طرح سے فریق بن جاتے ہیں، اتنا وہ جذباتی ہوتے ہیں اس میں، اور کمٹمنٹ ان کی ایسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرویز مشرف صاحب سے تو کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وکیلوں کے بھی خاص قسم کے تعلقات ہیں، میرے خیال ہر ایک کی خواہش ہوگی بالکل کہ پروسیکیوٹر میں بن جاؤں، تو یہ جو قرۂ فعال ان کے نام نکلا ہے، اور فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں۔ ٹھیک، ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اب معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب شامی صاحب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف کے جو وکلاء ہیں وہ صرف عدالت میں ہی مقدمہ نہیں لڑیں گے، بلکہ عدالت سے باہر بھی لڑنے کی کوشش کریں گے، پولیٹیکل پریشر بڑھائیں گے۔ جو چاہے کریں، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو جمہوریت ہے نا، جی، ہر شخص کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہر بات کرنے کی آزادی ہے، ہر کام کرنے کی آزادی ہے۔ اور ابھی تو پتہ لگ رہا ہے کہ شریف الدین پیرزادہ بھی ان کے وکلاء میں شامل ہوں گے، جی، پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ لیکن کیونکہ شریف الدین پیرزادہ ایک بڑے ذہین وکیل ہیں، اور بڑی عمر کے بہت ایسے مرحلے پر ہیں کہ جہاں لوگ نقل و حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، لیکن ان کا دماغ بھی چوکس ہے، اور ماشاءاللہ وہ خود متحرک ہیں، تو وہ بھی ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کے وکیل بنے۔ اور اس طرح پرویز یہ جو ان کا مقابلہ ہے اکرم شیخ سے ہوگا، تو اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ٹھیک، بڑے بڑے مارکے لڑ چکے ہیں، بڑے بڑے مقدمے انہوں نے، اور یعنی نواز شریف صاحب کے تو پرانے IGI کے وقت سے ان کے وکیل رہے، اور ایک اپنی وہ اپنی جگہ ایک ادارہ ہے۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ اچھی آپ کو فائٹ دیکھنے میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے جو اس وقت KPK میں
باقاعدہ طور پہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہ صاحب تحریک انصاف کے کارکنوں نے ناکے لگا رکھے ہیں کہ نیٹو سپلائی نہ جانے پائے یہاں سے، اور وہ ٹرکوں کو روک روک کے پوچھ رہے ہیں ڈرائیوروں سے کہ کہاں جا رہے ہو۔ دیکھیے تحریک انصاف نے کام تو یہ کیا کہ حکومت کو الگ کر دیا اس سے۔ ٹھیک، وہ حکومت بیچاری جو ہے وہ ریزولوشن پیش کرتی پھر رہی ہے مختلف کونسل خانوں میں اور سفارت خانوں میں اور اسلام آباد میں، کوئی پشاور میں، تو حکومت کا کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ وہ ان کے جلسے میں شریک نہیں تھا۔ لیکن آج جماعت اسلامی والے گئے، سراج الحق صاحب گئے تھے۔ جماعت اسلامی والے تو مجذوب ہے نا تو ان کی تو بات اور ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے دراصل تو حکومت کے ریپرزینٹ وہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جا بھی سکتے ہیں، لیکن زبردستی تو انہوں نے نہیں کی ہوگی نا سراج الحق نے۔ نہیں، زبردست ہاں تو جانے میں تو اور بات ہے، لیکن ہمارا حکومت کو الگ کیا۔ اب یہ پارٹی جو ہے، بلکہ پارٹیاں ہو گئی نا اب تو، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی۔ اب یہ پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے تحریک چلائی ہے اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ اٹھا دیا ہے۔ بالکل، ہم نے تو بار بار یہ عرض کیا کہ دیکھیے جو احتجاج ہے اس کا حق حاصل ہے ہر شخص کو، لیکن وہ آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یعنی پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ نیٹو سپلائی بند کر دی جائے، ٹھیک، وہ مظاہرے کرے، وہ دھرنا بھی دے، لیکن اگر زبردستی ٹرکوں کو روکا جاتا ہے یا ان کے ڈرائیوروں کو زدوکوب کیا جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں ایک خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زبردستی اپنا موقف منوائے دوسرے سے۔ بالکل۔ تو شاہ صاحب اب جو دیکھیے کہ کل کراچی میں جماعت اسلامی نے بھی اسی حوالے سے ایک بڑا مظاہرہ کیا، اب اگر کراچی میں بھی اب ایک وہاں پہ سٹ ان ہو جاتا ہے جناب کی ماڑی کے اوپر اور یہاں پہ تورخم کے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ ان کو حق تو حاصل ہے، اور انہوں نے ایک تحرک بھی پیدا کر دیا ہے اپنی سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی کو بھی، اور جماعت اسلامی بھی خاصی متحرک ہو گئی ہے۔ منور حسن خود وہاں موجود تھے کل کراچی میں، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی تھے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک حق آپ کا وہ ہے تقریر کا جو آپ کو آئین دیتا ہے اور قانون دیتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ زبردستی ایک اپنی بات منوائیں، یہ دونوں میں ایک فرق ہے، اور یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی اور جماعت اسلامی کو۔ اب تک وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فرق ملحوظ رکھا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس میں جذباتیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو ان کا احتجاج ہے، اب اس میں وزیر اعظم کو کچھ پیش رفت کرنی چاہیے۔ ٹھیک، مثلا ان کو چاہیے کہ ان کو مذاکرات کی دعوت دے دیں عمران خان صاحب کو کہ آئیے آپ تشریف لائیے، آپ سے بیٹھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں ایک بات اصولی ہے، اصولی بات یہ ہے کہ ڈرون حملے ہمارے علاقے میں، ہماری سرحدوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب وہ لوگوں نے کہا جی یہ تو جو مرے ہیں وہ تو افغان باشندے تھے۔ بالکل، تو افغان باشندے جو ہیں ان کا خون سرخ نہیں ہوتا کیا؟ وہ کالا خون ہوتا ہے ان کا۔ اور افغان باشندے جو ہیں ان کو پاکستان میں اور قبائلی علاقوں میں آنا اور نقل و حرکت کرنا اس کا ایک خاص حق حاصل ہے۔ اور پھر افغان مہاجرین بھی یہاں پہ بہت سے موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ ٹھیک ہے نا، تو افغان مہاجرین جو ہیں وہ بھی موو کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ افغان باشندہ جو ہے وہ آیا ہے تو ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ وہ ہمارا مہمان ہے جو بھی آیا ہے، اگر وہ ہماری مرضی کے بغیر آیا ہے تو ہم اس سے نبٹ لیں گے، اور اگر آپ نبٹنا چاہتے ہیں تو آپ سرحد کے پار نبٹ لیں۔ ٹھیک، آپ کی فوجیں موجود ہیں، جی، افغانستان سے چل کے آیا ہے نا کوئی یہاں، جی بالکل آئیے، تو افغانستان میں روک لیں اس کو، جی اپنی سرحدوں پہ پہرا دیں۔ ٹھیک ہے، ہماری سرحدوں کے اندر آ کر گھس کر یہ فائر کرنا، یہ ہلاکت جو ہے اس کو طاری کرنا پاکستان کی سوسائٹی پر، یہ قابل قبول بات نہیں ہے، اور اس پر احتجاج کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے۔ جی شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، پھر ہم اپنی گفتگو یہیں سے اس کا سلسلہ جوڑیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے دھرنے کے بارے میں جو کے پی کے میں جاری ہے، اس حوالے سے شامی صاحب الطاف حسین صاحب نے بھی ریاکٹ کیا ہے، ایم کیو ایم نے بحثیت جماعت بھی ریاکٹ کیا ہے، پھر الطاف حسین صاحب نے تقریر کی اور ریاکشن میں انہوں نے کہا کہ ڈالر بھی لیتے ہیں اور پھر ساتھ وہ
FIR والا مسئلہ بھی اٹھایا انہوں نے, دلچسپ مسئلہ تھا. دیکھیے جو ڈالر لینا ہے نا, وہ تو پرویز خٹک صاحب نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ منظور نہیں کرایا امریکہ سے, اور کوئی امداد ان کو نہیں ملی. ٹھیک. اور اگر کوئی امداد ملی ہوگی پائپ لائن میں ہوگی, وہ ANP حکومت کے وقت سے پروجیکٹ چل رہا تھا. لیکن اس سے قطع نظر کہ کوئی ڈالر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, امداد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو امداد لینے کا یہ مطلب ہے کہ ڈرون حملے بھی ہوں گے, یعنی اس کے ساتھ یہ شرط ہے. تو پھر تو جو صوبہ جو سندھ کا ہے اس میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں بھی امریکی امداد مل رہی. دیکھیے یہ شرط نہیں ہے. ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں یہ تجاوز ہو رہا ہے. آئینی اور قانونی طور پر امریکہ کو اس کا حق حاصل نہیں, بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ مطالبہ یہ نہیں ہو رہا کہ نیٹو سپلائی کو بند کر دیے. نیٹو سپلائی کو بند کرنا بذات خود مقصود نہیں ہے. نیٹو سپلائی کو بند کرنے کا حربہ اختیار کیا جا رہا ہے ڈرون بند کروانے کے لیے. ٹھیک. اگر آج ڈرون بند ہونے کا, ڈرون حملے نہ ہونے کا اعلان ہو جائے تو یہ نیٹو سپلائی خود بخود جو ہے کھل جائے گی اور PTI کے لوگ گھروں میں چلے جائیں گے. لیکن کیا یہ حربہ کارگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو پورے ملک میں ایک تحرک پیدا ہو گیا ہے اور نیٹو سپلائی کو بحال رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اس کو ایک طاقت کے طور پر بھی وزیر اعظم استعمال کر سکتے ہیں, اس دھرنے کو. ہاں جی, اور اس یہ پورے جو دھرنا ہے, یہ جو احتجاج ہے, یہ وزیر اعظم کی طاقت بھی ہو سکتا ہے. ان کے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے. ہاؤ کم ان کو نیگوشیٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے. ٹھیک. کہ آپ دیکھیے ملک کے اندر کیا حالات ہیں, لوگ کس درجے پر احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس میں سے کیسے نکلے. آپ اس میں ہمیں یقین دہانی کرائے واضح طور پر. تو اگر امریکہ جو ہے یہ یقین دہانی کرا دے, انہوں نے کہا جی یہ 3 مہینے کے لیے فرض کریں, یا 6 مہینے کے لیے جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یہ سپلائی ختم ہو, اس پہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ جو سیاست ہوتی ہے نا, جی, اس میں بعض اوقات آپ کا مخالف جو ہے وہ آپ کو تقویت بھی دے رہا ہوتا. بالکل. تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں. ٹھیک. وہ زیادہ سختی کے ساتھ, شدت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں امریکہ سے. اور FIR کا معاملہ جو انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد کے خلاف آپ نے ڈرون حملہ ڈال تو ہمارے پرویز رشید صاحب نے بھی کہا ہے, دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ نام لکھنا چاہیے تھا. اب وہ IG صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بعد میں لکھیں گے. دیکھیے نام تو تفتیش کے بعد لکھا جائے گا نا. ٹھیک. کہ کون اس میں شریک تھا, کس کس کی معاونت تھی, کس کی نہیں تھی, یہ تو بات کی بات ہے. اور یہ ایک اس پر جو اعتراض ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایک یہ ڈیبیٹنگ ہو رہی ہے نا اس پہ, جی, تو اس پہ پوائنٹ سکور کر لیے جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک نیک فعل نہیں ہے. دیکھیے جو ہجوم ہے نا اس کو اس طریقے سے انلیش کر دینا اس کی طاقت کو, اور اس طریقے سے اس کو یہ جن جو ہے اس کو بوتل سے نکال لینا, یہ ایک خطرے کی بات ہے. یہ جن اگر ایک دفعہ جو لوگوں کا اس طریقے سے باہر آ جائے اور نوجوانوں کو چاٹ لگ جائے تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب پر بھی لازم ہے کہ اس کو قابو کریں, اور وزیر اعظم صاحب پر, مسلم لیگ نون پر اور دوسرے زوما پر بھی لازم ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکالے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا, مذاکرات کی دعوت دیں, ان کو بیٹھیں اور کوئی لائحہ عمل تیار کریں, اور قومی سطح پر ان سے کہیں کہ ہم اس کے لیے APC میں بات کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں, اور جب تک آپ یہ مشترکہ بات نہیں ہوتی آپ اس کو احتجاج اپنا معطل کر دیں. یہ بات بھی ہو سکتی. Where there is a will, there is a way. تو اگر ہم صرف جوابی نقطے اٹھائیں گے اور وہ ان کا جواب دیں گے, وہ ان کا جواب دیں گے, اس سے ماحول بہتر نہیں ہوگا. ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور امن و امان برقرار رکھنے کی ضرورت ہے, اور کار سرکار میں مداخلت نہ کرنے کی ضرورت ہے. شامل صاحب, اب ایک بات ہو رہی ہے کہ جی نیٹو سپلائی آپ کیا بند کریں گے؟ اب تو ایران کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے امریکہ کا اور دیگر طاقتوں کا, سپلائی کیسے آ جائے گی؟ تو وہاں پہ براستہ ہرات کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں, اب ہرات تو گزرا جائے گا, پھر ایران کا آپ کو پتہ بارڈر کیسے لگتا ہے, وہ کہاں سے گزرے گی؟ وہ ہرات سے, کندھار سے ہوتی ہوئی پھر آگے جائے گی. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو نہ جغرافیہ جانتے ہیں لوگ, اور نہ زمینی حقائق کو جانتے ہیں. اور ابھی ایران جو ہے
ابھی تو آپ دیکھیے ان سے ایک مسافہ ہو رہا ہے، اچھا تو آپ اس پہ چلے، آپ اس سے آپ نے ولیمہ رچانے بیٹھ گئے آپ۔ ٹھیک ہے نا، ایران کے ساتھ تعلقات کے بہتر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران فوری طور پر خود سپردگی کا عالم جو ہے اس پہ طاری ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ پاکستان کے معاملات ہے، پاکستان ہی کو سوٹ کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہمیں دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمارے ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے دوسرے ہمارے ملک کے سیاسی رہنماؤں کو بھی۔ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتی قومیں۔ ٹھیک، شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم پھر بات کریں گے ایران اور جو انٹرنیشنل طاقتوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کی امپلیکیشنز بھی زیر غور آئیں گی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، چلتے ہیں اور شامی صاحب کی طرف، اور اب ہم بات کریں گے ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے جسے کہتے ہیں P5+1، پانچوں پاورز، 5 جو سیکورٹی کونسل کے مستقل ارکان ہیں، بالکل، اور بمائے جرمنی چھٹا ہے جی، یعنی اس میں امریکہ شامل ہے، چین شامل ہے، روس شامل ہے، برطانیہ اور فرانس، بالکل، اور ان سب ممالک نے یہ مل کر ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ جی، اب اوباما جب سے آئے ہیں برسر اقتدار وہ اس تگودو میں لگے ہوئے تھے، یعنی ایران کو روکنے کے چکر میں، ایران جو ہے اس سے کوئی معاملہ ہو، اور ایران جو ہے اس سے نیگوشیٹ کرنے میں اشارے اس کے مل رہے تھے۔ ٹھیک، اور ابھی جو روحانی صاحب گئے ہیں UN میں اور پھر ٹیلی فون پر بات ہو گئی، بالکل، تو وہ تو ایک ساری راز کھل گیا۔ دیکھیے ایران جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی بہت چوکس ہے اور مستعد ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بالکل، جو زندہ قیادتیں ہوتی ہیں وہ راستے تلاش کرتی ہیں، جی، راستے مسدود نہیں کرتی۔ ٹھیک، کہ پاکستان میں جو ہر وقت ہنگامہ برپا ہوتا ہے نا کہ جہاں جہاں کوئی چینل کھلا ہوا ہے آپ سے تعلقات کا، ہمارے جناب ایسے مجذوب ہیں جو کہتے ہیں یہ بند کرو، وہ کبھی یہ اس ایک ملک کے خلاف، کبھی دوسرے کے خلاف، کبھی تیسرے کے خلاف، یہ ایک مسلسل جدوجہد۔ اب یہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے خراب ہوئے 1989 سے انقلاب کے بعد، یعنی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں۔ لیکن اب یہ نیوکلیر معاملے پہ ایران پر جو پابندیاں لگیں اور اس کے جو سکوں کی قیمت جو ہے 40% کے قریب ڈیویلیویشن ہو گئی، اور پوری دنیا جو ہے وہ بزنس کرنے سے رک رہی تھی، کوئی تیل کا خریدار نہیں تھا، ڈالر نہیں دے سکتا تھا اس کے بعد۔ اور ایسی صورتحال میں ایک ایران نے راستہ نکالا، اور اوباما اور ان کے جو ساتھی ہیں، اب انہوں نے پہلے تو دیکھیے اوباما نے شام میں حملہ نہیں کیا، ٹھیک، اور شام میں بھی کہا کہ نیگوشیٹ کر کے سیٹلمنٹ کیا جائے، روس کو ساتھ ملایا اور ایک معاملہ کیا۔ بالکل، اور یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، یہ بش کی باقیات ہے ٹھیک، جس سے اوباما نبٹ رہے ہیں۔ اوباما جو ہیں وہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ مختلف ہے، ٹھیک، اور ابھی انہوں نے ایران کے، اب کہتے ہیں جی ایران جو ہے اس پہ پابندی اس نے قبول کر لی ہے، وہ جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی ایک خاص درجے سے زیادہ نہیں کرے گا، تو بالکل 2.5 یا 3% جی 5% 5% رہے گی، اور 20% تک وہ انرچ کر رہا تھا اس کو، اور ایسا یعنی بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا کہ جس جو ایٹمی دھماکے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ہم نے اس معاہدے کے کچھ چیدہ نکات پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی، آپ کو دکھائیں اس کے جو معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، امپورٹنٹ نکات اس کے، جی دکھائیے گا وہ خصوصی رپورٹ جو ہم نے اس معاہدے پہ بنائی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات میں ایک طرف ایران تھا تو دوسری طرف امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ،
चीन और जर्मनी के नुमाइंदे थे। इस मुआहदे के अहम नुकात ये हैं। ईरान अपने पास मौजूद 20% अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर में से निस्फ की अफज़ूदगी कम करके 5% लाएगा और निस्फ को आइंदा इस्तेमाल में लाया जाएगा। 6 महीने तक यूरेनियम की अफज़ूदगी की सतह 5% पर रखी जाएगी। यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए कोई नई लेबोरेटरी नहीं बनाई जाएगी। यूरेनियम की रीप्रोसेसिंग नहीं की जाएगी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को न्यूक्लियर तवानाई से ताल्लुक रखने वाली हर जगह तक रसाई होगी। ईरानी इक़दामात के बदले में ईरान से तेल और सोने की तिजारत पर आयद पाबंदी मुअत्तल हो जाएगी। गाड़ियों की सनत के लिए पाबंदी मुअत्तल होगी। शहरी हवाबाजी के लिए जरूरी पुर्जों की दरामद मुमकिन हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका कोई नई पाबंदी ईरान पर नहीं लगाएंगे। इस मुआहदे की मुद्दत 6 माह होगी और 6 माह बाद मुज़ाकरात के जरिए जब ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक जामिया मुआहदा हो जाएगा तो ईरानी प्रोग्राम को आलमी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। जी, आपने देखी ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया, जैसे हम सब बता रहे थे कि 5% एनरिचमेंट है और 20% को आप नहीं करेंगे। अब ये 6 महीने के लिए है, बिल्कुल, यानी इंस्पेक्शन हो सकेगी उनके इंस्टॉलेशंस, एनरिचमेंट को वो रोक देंगे और जो हो चुका है उसको ज़ाया करेंगे जी। और उसके बदले में एक तो उनको $7 अरब का फ़ायदा पहुंचेगा और उसके बाद ये है कि ये मुआहदा जब पुख्ता हो जाएगा, नई पाबंदियाँ फौरी तौर पर कोई आयद नहीं होंगी और पुरानी पाबंदियां खुल जाएंगी। ईरान का जो तेल मार्केट में आएगा दुनिया से खरीद सकेगी डॉलर के एवज, और इससे तेल की कीमतें भी कम होने का इम्कान है, क्योंकि तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। और हमारे जैसे मुल्क जो हैं जिनके यहाँ तेल पैदा नहीं होता, उनका जीना दुभर कटी है। हमारा जो सरमाया है वो तेल पैदा करने वाले ममालिक जो है उनकी जेबों में जा रहा है। तो ये भी एक रीजनेबल लिमिट में होनी चाहिए। तो तवक्को ये है कि कुछ न कुछ तो कमी होगी इनमें जी। और ईरान जो है एक रोल अपना अदा कर सकेगा। देखिए, ईरान की जो ताकत है, ये जो एक सुन्नी और शिया इस्लाम जी, 2 इंटरप्रिटेशन तो इस्लाम की है ना, बिल्कुल, हम उनसे इत्तफाक करेंगे ना करेंगे, ये दुनिया जो हकीकत है। और जो शिया इंटरप्रिटेशन है, जो हमारे शिया भाई हैं, उनको एक फाल भी हैं और सरगर्म भी हैं। और देखिए, मिडल ईस्ट में उनको उनका रोल अदा करने से रोका जा रहा था। आमरीत जो थी ना, कई मुल्कों में, जैसे इराक में देखिए सद्दाम हुसैन के दौर में उनको ये यानी वो जुलझना का ये जुलूस आशूरा का निकाल नहीं सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये सारा काम खत्म हो रहा है। और एक जो हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसकी ट्रेडिशन और है। हमारे यहाँ जबर नहीं रहा, ठीक, हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे बढ़े। बिल्कुल, हमारे यहाँ शिया और सुन्नी जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं रहे। कभी थोड़ा बहुत मनाजरा हो गया, कभी कोई झगड़ा हो गया, और मौलवी एक दूसरे से उलझते रहे। उनकी किताबों में क्या, किताबों को छोड़े जो कुछ लिखा हुआ है वो उनको कोई नहीं देखता। लेकिन ये एक साइड बाय साइड रहे हैं, सियासत में भी और सकाफत में भी रिश्ते नाते हुए हैं, अब भी साथ साथ रहते हैं। तो शिया और सुन्नी के दरमियान हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक मिसाली ताल्लुकात रहे हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं है, खास तौर पे मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट की जो शिद्दत है वो अब हमारे इलाके में आने की कोशिश कर रही है। हमें सख्ती से उसको रोकना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी अपने माजी की, अपनी बकाए बहमी की। और ये हम तो समझते हैं ना कि ये एक चेहरे की 2 आंखें हैं, शिया और सुन्नी, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन इवेंट्स की, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन पे कायम रहे। तो अगर 1200 साल में 1300 साल में इंटरप्रिटेशन जो है उसका इख्तलाफ चला आ रहा है, तो अब बाकी रहेगा तो उसमें क्या हर्ज। ठीक बात। ये अब एक नई करवट ले रही है दुनिया, आलम इस्लाम में भी एक नई ताकत आ रही है और ये अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो भी एक नया टर्न ले रही है। शाम साहब, जो हमारा भी तो एक मामला है ईरान के साथ, वो है गैस पाइपलाइन। अब उसके कुछ इम्कान पैदा होंगे? उसके इम्कान इस तरह पैदा होंगे कि वो गैस लेने से जो सैंक्शंस लगने का इम्कान था, बल्कि इम्कान क्या, यकीन था जी, उसमें वो नहीं रहेगा मामला। ठीक, और हम ये मंसूबा जो है इसे परवान चढ़ा सकेंगे। और फिर भी ईरान जो है हमारी ताकत रहा है। देखिए, हमने
کوشش کی ہے ہسٹوریکلی سعودی عرب کے اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور سعودی عرب بھی ہمارا ایک برادر ملک ہے. ہمیں ایک دوسرے کی قربانی نہیں دینی ہے, ہمیں ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات رہ سکتے ہیں بالکل, اور تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے سعودی عرب کے اور ایران کے؟ اور امریکہ کے ساتھ ایک زمانے میں سعودی عرب اور ایران دونوں کے تعلقات تھے برادرانہ, بڑے قریبی, دونوں الائز تھے ان کے. تو یہ ملکوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی, نہ تعلقات ایسے ہوتے ہیں. تو ایران کے ساتھ امریکہ کے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ایران ایک طاقت بنے گا ہماری, اور اس خطے میں افغانستان کے معاملے میں بھی اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہتر نتائج پیدا کر سکتا ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے ہونے پر بات کر رہے تھے, تو اب افغانستان اور امریکہ کے درمیان بھی معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں. شام صاحب, جو ان کا پیکٹ ہے, سیکیورٹی پیکٹ, ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لویا جرگا جو بلوایا تھا انہوں نے, کوئی 250 کے قریب ٹرائبل 2500 کے جی ٹرائبل ایلڈرز جو تھے, قبائلی بزرگ اس میں شریک تھے. بالکل. اور اس کے چیئرمین ہمارے صبغت اللہ مجددی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. دیکھیے صبغت اللہ مجددی پہلے صدر بنے تھے افغانستان کے, سوویت فوجوں کے اور سوویت حکومت کے وہاں سے جو کٹ پتلے تھے جب ان کی واپسی کے بعد, خاتمے کے بعد. تو صبغت اللہ مجددی پر اتفاق ہوا تھا تمام افغان گروپس کا جی, اور کہ یہ انٹرم صدر ہوں گے اور پھر ان کی جگہ لیں گے برہان الدین ربانی صاحب اور وزیر اعظم ہوں گے حکمت جار صاحب. بدقسمتی سے جو آگے ٹرانزیشن تھی وہ اس طرح مکمل نہیں ہو سکی اور ہنگامہ ہوا, جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو انہیں وہ وقار آج بھی حاصل ہے. وقار ہے, بزرگ آدمی ہے, جیسے ناظر رسول اللہ خان تھے نا ہمارے یہاں. جی جی, آپ یہ سمجھے اسی طریقے. اچھا, اب وہ وہاں کے ناظر رسول اللہ خان ہیں, ٹھیک, تو اس کے چیئرمین تھے. اب اس سے معلوم 10,000 کے قریب فوج جو ہے نا امریکہ کی افغانستان میں رہے گی. ٹھیک ہے, نیٹو فورسز چلی جائیں گی اور دوسرے اس سے زیادہ جو ٹروپس ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. ٹھیک. اور افغان آرمی جو ہے اس کو 6 مہینے کے اندر میں اس کے پاس کنٹرول چلا جائے گا. اب اس کو 2 سے 4 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ امریکہ خرچ کرے گا یہاں افغانستان پر. تو گویا کہ اچھی خاصی آرمی کھڑی ہو سکتی ہے. بالکل. اگر اس کے اندر جو ہے فوج کے وہ ذوق و شوق باقی رہے کھڑا ہونے کا. تو اب یہ جو ہے اس پر جھگڑا یہ ہے کہ اس کے دائرہ کار کیا ہوگا. بالکل. امریکی ٹروپس کا وہ گھروں میں جا سکیں گے, تلاشی لے سکیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ قانون جو ہے اس سے کچھ ملکی قانون سے بالاتر ہوں گے یا جواب دہ ہوں گے. تو یہ نقطے ایسے ہیں جس میں بحث بڑی ہوتی رہی, لیکن مسودہ وہ جرگے نے منظور کر دیا. اور اب دستخط کرنے کرزئی صاحب وہ اس پر دستخط نہیں کر پا رہے کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے. ان کی نظر انتخابات پر ہے. ٹھیک. وہ چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا آدمی ہے نا اس کو سپورٹ کرے امریکہ. بالکل. اب اس کے یا بھاؤ تاؤ کریں گے اس میں, اگر اس پہ معاملہ اچھا ہو گیا تو دستخط کریں گے, ٹھیک, وگرنہ اسے ڈیلے کر دیں گے جی نئے صدر تک کے لیے. ٹھیک. بہرحال جو امریکن فورسز ہیں, اب یہ جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس وقت افغانستان کی, اگر ان کی طالبان سے معاملہ نہیں ہوتا تو ان کو اپنی یہ خود کیا کہنا چاہیے حفاظتی جی کے تحت بھی کوئی انتظامات کرنے پڑیں گے. اس کا مظہر یہ. تو اب طالبان جو ہے نا, طالبان کے سامنے یہ راستہ ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی اپنائیں کہ جیو اور جینے دو. تو شام صاحب امریکہ بھی رہے گا 10 سال افغانستان میں, تو ڈرون بھی رہیں گے پھر؟ نہیں, اگر تو اب یہ پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے, کیا نتیجہ نکلے گا اس کا, لیکن جب آپ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالبان کے درمیان
اور جو موجودہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان ایک سمجھوتا ہو جائے ٹھیک اور اپنا اپنا رول ادا کرے، جیو اور جینے دو۔ اگر مرنے مارنے پر تلے رہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ شام صاحب ہمارے ساتھ فون لائنز پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، فیس بک پہ بھی اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ فون لائن پہ عبدالاسلام صاحب اسلام آباد سے۔ ٹھیک جی السلام علیکم اسلام صاحب۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ شامی صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے پاس ٹائم تو کم ہے مگر میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹا سا سوال کریں نا، پھر ٹائم کم میں جواب دے دیں گے اس کا۔ اچھا سر، یہ جو سلالہ پہ حملہ ہوا تھا یہ نیٹو نے کیا تھا اور اس کے بدلے میں نیٹو لائن بند کر دی گئی تھی، تو وہاں پہ جو فوجی شہید ہوئے تھے وہ یہ ڈیزرو کر رہے تھے کہ ان کے لیے نیٹو لائن بند کی جائے۔ ٹھیک۔ اب امریکہ جو ڈرون حملے کرتا ہے اور اس میں کافی زیادہ لوگ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، وہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلا سوال۔ بس ایک ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ ایک سوال کافی ہے۔ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، اس پر تو اتفاق ہے تمام سیاسی جماعتوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کیے جا رہے ہیں تو اس کو روکا کیسے جائے، اس پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب زبردست کے سامنے آپ کیا کریں گے، اور یہ معاملہ پھر اتنا سادہ بھی نہیں ہے، اس میں پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ڈرون حملے روکنے چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ شام صاحب زیڈ کے ملک صاحب کا ہم نے ایک سوال جو تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا پچھلے پروگرام میں، جو پرویز پرویز مشرف مشرف صاحب صاحب کے کے اچھے کاموں کو یاد جی جی بالکل۔ اب یہ اچھے کاموں کو تو یاد کرنا چاہیے۔ نادرا قائم ہوئی، لوکل باڈیز الیکشن ہوئی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس قائم ہوئی، یہ اچھے کام ہوئے، اور 18 سال کی عمر ووٹرز کی بنی، تو یہ اچھے کام ہوئے، ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ عجب بات ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے کام کرے، مثلا آپ کو آپ کی خاطر تواضع کرے، آپ کے لیے کوئی تحفہ ٹائی کا لے آئے، اور اس کے بعد آپ کی اور یہ اس کے اچھے کام کر کے اس کے بعد آپ کے گھر کا اثاثہ لوٹ کے چلتا بنے، تو آپ اس کے اچھے کام یاد کریں گے یا اپنے گھر لوٹے ہوئے گھر کو دیکھیں گے؟ تو اچھے کاموں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہمارا دستور جو ہے اس کو دوبارہ معطل کرتے اپنے ذاتی اغراض کے لیے۔ تو یہ اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اچھے کام اپنی جگہ ہے اور یہ کارگزاری اپنی جگہ ہے۔ صاحب یہ آپ کے ایک بڑے فین بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے، یہ ہے جی اشفاق صاحب ہیں، یہ جی نارووال سے، ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب ایک تو بتائیں، میں تو آپ کو بہت بہادر آدمی سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب سی او ایس کی اپائنٹمنٹ اتنے دن سے ڈسکس نہیں کی، تو اس کا جواب میں دے دوں کہ ہم نے ڈسکس کی تھی جب موضوع تھا، کمپرومائزڈ ہو گئے۔ ہاں جی بھائی اس میں دیکھیے سی او ایس جو ہے جب حکومت نے اعلان ہی نہیں کیا تو ہم اس پہ کیا ڈسکس کریں؟ ویسے ہم سب اب تک اعلان نہیں کیا۔ نہیں، اب تک اعلان نہیں ہوا نا، تو اعلان ہوگا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، جرنیلوں کے بارے میں اب زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے، اور یعنی یہ ایشوز ایسے ہیں۔ اب اس میں تو صدر وزیر اعظم نے ان کو نامزد کرنا ہے، مناسب ہوتا اب تک کر چکے ہوتے، لیکن ایک آدھ دن کا اور انتظار کر لیجئے۔ اب اس میں جب وہ مقرر ہو جائیں گے پھر ان پہ گفتگو کریں گے، اور کیانی صاحب کیونکہ کل تو میرا خیال لاہور بھی آئیں گے شاید، تو کیانی صاحب پر بھی کل گفتگو کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، ان کے اوصاف جو ہے وہ تو بیان ہوتے رہیں گے۔ میر احمد مستانہ صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، میر احمد مستانہ صاحب بہاول نگر سے۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ السلام جناب مستانہ صاحب۔ میرا مستانہ سورورڈی بول رہا ہوں، ڈارا والا ضلع بہاول نگر سے سر۔ ہاں جی فرمائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرا حکومت پاکستان کے احتجاج کے باوجود امریکہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے ڈرون حملے کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں پاکستان اور امریکہ کا اصل معاہدہ کیا ہے، عوام کو یہ بتایا جائے۔ یہ آپ پوچھیں جناب نواز شریف صاحب سے، کیونکہ معاہدہ انہوں نے تو کیا نہیں ہے، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اولاً تو معاہدہ ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو اب ختم کر دیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی، اب آپ کی بات تو اصولاً درست ہے، نواز شریف صاحب کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ ہمارے دوست ہیں شفیق عباسی صاحب، یہ بعض اوقات بڑی اچھی اچھی چیزیں بھیجتے ہیں۔ تو اب ایک شعر ایک استاد کا بھیجا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہو کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں۔ واہ بہت خوب۔ مسز شاہد ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مسز شاہد لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شامی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے بہت خوبصورت بات کی شیعہ اور سنی اتفاق کے حوالے سے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈرون کے حوالے سے بہت احتجاج ہوتا ہے کہ بے گناہ مارے جاتے ہیں، تو کیا مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے گا
کہ نواسہ رسول بے گناہ نہیں تھے، کہ ان کے لیے اگر احتجاج ہوتا ہے تو ان کو مختلف اینکر کے صفحات جو اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنی رسوم کر سکے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. شامی صاحب یہ اسلم صاحب ہیں جی، اسلم صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا. انہوں نے کہا شامی صاحب اب ہمارے پاس بھی ڈرون آ گئے ہیں جو وہ جو ان کے آج کی جو ڈیولپمنٹ یو اے ویز کے بارے میں جاسوس تیار ہے، ہمارے پاس بھی ڈرونز آ گئے، ہم کس پہ ماریں گے؟ نہیں ہم انہیں اگر ہمارے پاس ڈرون آ جائے ورنہ تو یہ ڈرون نہیں ہے، میرا خیال یہ نشانہ نہیں بنا سکتے جی، یہ جاسوسی کر سکتے ہیں. اگر یہ ڈرون ہمارے پاس آ جائے تو ہم انہی لوگوں پر ماریں گے جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو ہم سے لڑ رہے ہیں، ریاست کے خلاف لڑیں گے، ہم پر حملے کریں گے، ہم ان کو ڈرون سے تحقیق کریں گے. اس میں تو تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے نبٹنے کا حق رکھتے ہیں. جی شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. محمد یعقوب جوئیہ صاحب لاہور سے اور ساجد اوان صاحب حافظ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن اب ہم وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم، تو آپ سے کل بات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ کے بعد انشاءاللہ.